ظاہر کی طرف توجہ زیادہ ہے اور باطن کی اصلاح کے لیے آدمی سوچتا بھی نہیں ہے. حالانکہ ظاہری عیوب کم ہیں اور باطنی عیوب بہت زیادہ ہیں. اور ظاہری عیب وہ نظر آ جاتا ہے اور باطنی عیب نظر بھی نہیں آتا. تو ہمارے مشائخ نے مجاہدات کروا کے ان عیوب کا ازالہ کروایا، ان عیوب کو ختم کروایا. اور جب وہ باطنی عیوب ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت صحیح معنی میں انسان بن جاتا ہے. ذکر اللہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر تمام بیماریوں کا علاج ہے اور جتنے اوہام اور غموم ہیں ان کا مداوع ہے. جتنے اوہام اور غموم ہیں یہ ان کا مداوع ہے. ذکر اللہ اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ آپ حضرات توجہ کریں. ایک بہت بڑا مشہور و معروف ملک کا لیکچرار، مذہبی سکالر، اس کی میں نے چند منٹ کی تقریر سنی تو اس نے یہ کہا کہ جنت میں اللہ تعالی تینوں چیزوں کے تقاضے پورے کرے گا: دماغ، عقل. اللہ تعالی جنت میں کہیں گے کہ تو جو سوچنا چاہتا ہے تو سوچ. انسان دنیا میں اپنی عقل سے سوچتا ہے نا، وہاں عقل کی سوچ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. اگر ہم اس بنائی ہوئی دنیا کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کے پھل، اس کے پھول، باغات، جانور، پہاڑ، نالے، ندیاں، اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے بھی ہیں نا، اور پھر ان چیزوں سے استدلال کرتے ہیں اللہ کے وجود پر. حالانکہ یہ دنیا ایک عارضی ہے، اللہ نے اس کو دائمی نہیں بنایا، ہمیشہ کے لیے اس کو نہیں بنایا. اس کے بارے میں اعلان فرمایا: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اگر کسی ہستی کو دوام ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات کو دوام ہے. تو ہم جب دنیا میں عقل کے ذریعے اللہ تعالی کے صنع ہونے کو سوچتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، تو کیا ہماری اس عقل پر پابندی لگا دی جائے گی جنت میں؟ بلکہ جنت تو کہیں اعلیٰ ہے دنیا سے. اس میں تو اللہ تعالی سوچنے کے اور زیادہ مواقع فراہم فرمائیں گے. ہماری عقل کی جولانگاہیوں کے لیے اللہ تعالی نے سامان فراہم کر رکھا ہے وہاں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. میں نے کہا یہ بات ٹھیک کی ہے اس نے، میں ان کی بات کا آپ کو خلاصہ سنا رہا. پھر یہ بھی کہا کہ بطن، پیٹ، اس کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں تیار کر رکھی ہیں. کھجور کا ذکر ہے قرآن پاک میں: وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. کھجور، انار، اعناب، عنب، انگور. اور ایک چیز ایسی بھی ہے، خیر یہ تو سب سمجھتے ہیں، والتین والزیتون. ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کہی ہے، لیکن ایک
پھل کے بارے میں ذہن ہی نہیں جاتا کہ کیا یہ بھی جنت میں ہوگا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ جنت میں ہوگا۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، تہ بتہ کیلے، یہ بھی جنت میں آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت تم چاہو گے اللہ اسی پرندے کا گوشت تمہیں عطا فرمائے۔ یہاں دنیا میں ہمیں پھر قلت کا سامنا ہے، لیکن جنت میں اللہ نے یہ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمارے بطن کے لیے، پیٹ کے لیے اعلیٰ انتظام کر رکھا ہے۔ اور تیسری چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو تیسری چیز فرمایا شہوت الفرج۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی تسکین کے لیے وہاں انتظام کر رکھا ہے، اور اللہ نے حوروں کا ذکر کیا۔ 70 حوریں، دنیا کی عورت ان کی سردار، کم سے کم۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ 3 چیزوں کا بہت مشہور و معروف مذہبی سکالر شمار ہوتا ہے، یعنی بعض علمی اعتبار سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ 3 باتیں ٹھیک کہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک بات ذکر نہیں کر گیا، وہ دیکھیں عقل کے لیے وہاں سامان مہیا ہے سوچنے کے لیے۔ اللہ نے دیکھو جنت میں کھجور کا اتنا اعلیٰ درخت پیدا کیا۔ آپ حضرات نے سنا نہیں ہے کہ ایک درخت سبحان اللہ کہنے پر اتنا بڑا لمبا چوڑا کہ 100 سال تک عربی گھوڑا بھاگتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ تو ہماری عقل سوچے گی نا یہ درخت کیسا ہے، عقل کے سوچنے کے لیے سامان موجود، بطن اس کے لیے سامان موجود، عقل کے لیے موجود، پیٹ کے لیے موجود، جنسی تسکین کے لیے سامان موجود، بس یہ کہہ کے ختم کر دی بات۔ لیکن ایک چیز اور بھی تو تھی نا، اس کا تو ذکر کرنا چاہیے تھا کہ ایک انسان کے وجود میں اللہ نے قلب بھی رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ دل۔ اس کی تسکین کے لیے اللہ نے کیا رکھا؟ تو ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آتا ہے کہ وہاں انسان کی زبان ذکر کرنے کے لیے ایسے آسانی کے ساتھ رواں ہوگی جیسے کہ انسان دنیا میں سانس لیتا ہے تو سانس آدمی لیتے ہوئے انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے انسان ہر وقت اللہ کا جنت میں ذکر کرتا رہے۔ یہ چوتھی چیز میں نے قرآن سے ڈھونڈی۔ میں نے کہا تو نے بڑا مطالعہ کیا، یہ مطالعہ تو کیا، لیکن جب آدمی خود مطالعہ کرے اپنی عقل سے اور اس پر علماء کی سرپرستی نہ ہو تو یہ یاد رکھیں کہ آدمی دائیں بائیں پھسل جاتا ہے۔ اس لیے رہنمائی بڑی ضروری ہے۔ تو چوتھی چیز کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے عقل کا تقاضا، اللہ نے باطن کا، دوسری چیزوں کا، لیکن قلب کے لیے، روح کے لیے اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم نہیں دیا کہ آپ صرف ذکر کریں، بلکہ فرمایا ذکر کثیر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ علماء فرماتے کوئی بھی تم ذکر کرو تو اگر 300 مرتبہ وہ ذکر کر دو تو وہ ذکر کثیر بن جاتا ہے۔ اگر 300 مرتبہ کر دو تو وہ ذکر کثیر بن جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ہمارے نزدیک 300 کی تعداد بھی نہیں ہے، ذکر کثیر بننے کے لیے اگر آپ نے دل کی گہرائیوں سے
مکمل اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اللہ کہہ دیا تو وہ بھی ذکر کثیر بن جائے گا. یہ تو آپ کی نیت اور اخلاص پر منحصر ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر جلد اول میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی تفسیر اس کے تحت درج کر رہے ہیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بڑا گناہگار ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخل الجنت بعملک، تو جنت میں داخل ہو جا اور اپنے عمل کی وجہ سے. وہ حیران ہو جائے گا، اے اللہ مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، خوشی بڑی ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا اور میری جنت کا تو نے فیصلہ کر دیا. خوشی تو بہت ہے. جب آدمی خوشی میں آتا ہے نا تو تھوڑا سا ناز بھی کرتا ہے. تو ناز میں اللہ سے پوچھ رہا ہے، اے اللہ اتنا بڑا اچھا فیصلہ تو نے کر دیا میرے لیے، تو مہربانی فرمائے وہ عمل تو بتا دیں. وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں جنت میں جا رہا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ ایک رات تو سویا ہوا تھا، تو نے کروٹ لی، اپنا پہلو بدلا، اس وقت تھوڑی سی تیری آنکھ کھلی بین النوم والیقظہ، یعنی بیداری اور نیند کے درمیان بس بلا اختیار بے ساختہ تیری زبان سے نکلا اللہ، ثم غلبک النوم، پھر تیرے اوپر نیند غالب ہو گئی اور تو سو گیا. فرمایا اس وقت کا تیرا اللہ کہہ رہا مجھے بڑا پسند آیا، آج تو اسی اپنے عمل کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہو جائے. کہ ایک بت خانے میں پکارتا رہا، کیا کہتا رہا؟ سنم یا سنم یا سنم. بت نے کوئی جواب نہیں دی. اس کو جو اونگائی تو بغیر ارادے کے نکلا یا صمد. اللہ کی طرف سے آواز آئی، کیا کہا؟ لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا اللہ یہ صنم کا پجاری ہے، یہ بتوں کا پجاری ہے، تو وہ تو غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا سمجھ. تو حضرت تھانوی نبر اللہ مرکزہ لکھتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا، یہ انا اعلم منکم، تم مجھے بتا رہے ہو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ تو زیادہ جانتا تو پھر اس کو جواب کیوں دیا؟ فرمایا یہ صنم کو پکار پکار کے تھک گیا تھا، صنم سے کوئی جواب نہیں آیا، اگرچہ بغیر ارادے کے اس نے مجھے پکارا، میں بھی جواب نہ دیتا تو صنم اور صمد میں کیا فرق رہ جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، نہیں بیٹھتی کوئی قوم، چند لوگ جو مل کر بیٹھ جاتے ہیں کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، فرشتے آ کر ان کو ڈھانک لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے اپنے جو پر کھولتے ہیں تو زمین سے لے کر آسمان تک پر پھیلا دیتے ہیں اور ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے. لکھا ہے یہاں پر محدثین نے شراح نے فرمایا الرحمت الخاصہ، عام رحمت نہیں بلکہ رحمت خاصہ چھا جاتی ہے ذکر کرنے والوں پر. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینہ کا معنی ہے الوقار والطمانینہ. فرمایا وقار اور اطمینان ان کے قلوب پہ اترتا ہے. اور اللہ تعالی ان سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ چوتھا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ان ذکر کرنے والوں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے. آپ نے اللہ کا ذکر کیا نا تو اللہ ذکر کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. لیکن کن کے سامنے ذکر کرتا ہے؟ فی من عندہ. آج یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے پاس، اللہ کے قریب ہیں کون لوگ؟
تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے فرشتے، بالکل صحیح کہا ہے اور لکھا بھی یہی ہے، لیکن عربی کتابوں میں یہ دو لفظ لکھے ہیں، الملائکۃ المقربون و ارواح المرسلین۔ اللہ کن کے سامنے ذکر کرتا ہے؟ فرمایا اپنے قریب والے فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے سامنے، اور یہ جو انبیاء کی ارواح ہے یہ اللہ کے قریب ہے بالکل، تو ان کا بڑا اونچا مقام ہے اعلیٰ علیین میں۔ اللہ تعالیٰ ارواح انبیاء سے کہتے ہیں دیکھو فلاں فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اب میرا اور آپ کا نام کبھی پاکستان کے بادشاہ کے پاس ہوا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کا ذکر کریں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیثیت مل جاتی ہے، ہمیں ایک حیثیت مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا تذکرہ۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، یعنی اسی کے رزق پہ سر پڑ رہے ہیں، سب کے سب اسی کے پروردہ ہیں، لیکن ہمارا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، وہ ہمیں نواز رہا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع میں ایک وعدہ کیا ہے، بات آگے تو میں کہتا چاہوں، وہ یہ ہے اگر آپ اپنے گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ذکر بھی کریں، اور ذکر میں قرآن بھی ذکر ہے یہ۔ اور دوسرا یہ ہے اپنی خواتین کو ایک بات ضرور کہیں آپ، کیا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، ہمیشہ اللہ کا شکر کریں آپ۔ ریاض الصالحین ہماری حدیث کی معتبر کتاب ہے، مشکات شریف سے پہلے لکھی گئی ہے، اس میں یہ قصہ درج ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے تشریف لاتے تھے مکۃ المکرمہ، تو ایک مرتبہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں تھے، خود آپ ملک شام میں تھے، تو آئے تو شادی ان کی ہو چکی تھی، تو کسی نے بتایا یہ اسماعیل کا گھر ہے علیہ السلام، تو پوچھا ان کی بیوی سے کہاں ہے؟ شکار پر گئے ہوئے۔ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا یہ بزرگ جو ہے یہ میرے سسر ہے، تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہ بڑا تنگ گزارا ہے، ناشکری کے الفاظ نکل گئے۔ اچھا، جب اسماعیل آئے علیہ السلام ان کو میرا سلام دینا اور ان کو یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ واپس آئے اسماعیل علیہ السلام، بیوی نے کہا ایک بزرگ آئے تھے آپ کا پوچھا؟ میں نے بتایا۔ اچھا، تو کوئی سلام کہہ کر گئے تھے اور یہ کہا کہ گزارا کیسے؟ میں نے بتایا۔ انہوں نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام تو بڑے ذہین تھے، فوراً سمجھ گئے کہ وہ تو میرے ابا جان تھے، اور میرے ابا جان نے مجھے ایک حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے آپ سے جدا کر دو۔ پھر انہوں نے دوسری شادی کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا، دوسری بیوی گھر میں تھی، پھر پوچھا، اتفاقاً پھر شکار پر تھے۔ کہا شکار پر ہے؟ کہا کہ گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ہمارا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ حضرت کو بہت پسند آیا جواب، حضرت فرمایا میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ حضرت واپس آئے تو فرمایا وہ میرے ابا جان تھے اور مجھے حکم دے کر گئے کہ برقرار رکھنا۔ تو آج کل ناشکری زیادہ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہماری جلالین میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے قسم مقدر ہے وَاللَّهِ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اپنی قسم کھا کے فرما رہے ہیں البتہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور یقیناً نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔
لئن شکرتم لأزیدنکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جس ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے تھے، کیا کپڑے تھے، کیا خوشبوئیں تھیں، اور کیسے آنا اور جانا تھا۔ شادی ہوئی تو وہ بھی عبد الملک کی بیٹی سے۔ عبد الملک بادشاہ گزرا نا، تو اس کی بیٹی سے، بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ باپ نے دولت دی، باپ نے زیورات دیے، ان زیورات میں اعلیٰ درجے کا قیمتی ایک ہیرا بھی دیا۔ گزر بسر ہوتا رہا۔ جیسے ہی حضرت کو خلیفہ بنایا گیا، دل میں فیصلہ کر لیا، اب میری ٹھاٹ باٹ والی زندگی ختم، اب میری زندگی ہوگی زہد و فقر والی زندگی، اب درویشانہ زندگی ہوگی۔ اب بادشاہ ہوں تو ایسے ہوں، پھر جو عدل کیا تو کمال کر دیا۔ یہ بھی امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ ان کے دور میں بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چرا کرتے تھے۔ تو بیوی کو کیا کہنے لگے؟ جس وقت آپ پر بار خلافت آیا تو آپ نے بیوی کو بلایا تنہائی میں اور فرمایا کہ دیکھو، اس وقت میں مسلمانوں کا خلیفہ بن چکا ہوں اور یہ زبردستی مجھے بنایا گیا ہے، آج کے بعد میرے اس گھر میں دولت کی کوئی ریل پیل نہیں ہوگی، اور تیرے پاس جو زیورات ہیں اور وہ ہیرا ہے سب کا سب بیت المال میں جمع کرا دو، اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو، اور اگر یہ جمع نہیں کرانا، مال سے محبت ہے تو پھر طلاق لے لو اور چلی جاؤ، میں اپنے گھر میں اب مال کی ریل پیل دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ اب جو بیوی تھی، میں نے ایک جملہ بولا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ جوڑے ایسے نہیں بنا دیتا۔ آخر وہ بیوی کس کی تھی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی۔ کہنے لگی سارا زیور، وہ ہیرا سب کا سب بیت المال کے لیے میں نے وقف کر دیا، بیت المال کو دے دیا میں نے۔ اور بیوی نے ساتھ یہ بھی کہا یہ تو آپ نے ان چیزوں کا مطالبہ کیا زیورات کا کہ بیت المال میں داخل کراؤ، کہا کہ اگر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اس سے بھی کوئی بڑا مطالبہ ہو تو وہ بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پیسہ تو چلا گیا آپ سارا، اور گھر میں بجائے ٹھاٹ باٹ کے، مرغن غذاؤں کے، گھر میں کیا چیز آ گئی؟ فقر و فاقہ۔ اور حضرت جب آتے اپنے کام سے فارغ ہو کر، لوگوں کے فیصلے کر کے، مہمات سے فارغ ہو کر، دن بھر کے کام نمٹا کر، تو دروازہ کھولنے کے لیے بیٹیاں آتی تھیں، دستک دی۔ ایک دن کا واقعہ، جب آپ فارغ ہو کر آئے تو بیٹیوں نے عجیب طریقے سے کہ اپنے دوپٹوں کے ساتھ اپنے منہ لپیٹے ہوئے اور دروازہ کھولا، باپ کو دیکھتے ہی منہ کو ڈھانپ لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ بیوی سے جا کے پوچھا کہ آج میری بیٹیوں نے عجیب حرکت کی ہے اور اپنا منہ ڈھانپ لیا مجھے دیکھ کر، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی اور وجہ نہیں ہے، اصل میں گھر میں روٹی تو تھی، سالن نہیں تھا، پیاز سے، کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے بادشاہ کی بیٹیوں نے، عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں نے، کچے پیاز سے انہوں نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہے کہ ابا جان کو پیاز کی بو نہ پہنچے۔ آج ان کی یاد میں پوری دنیا رطب اللسان ہے، عمر بن عبدالعزیز ہو رہا ہے، خلیفہ راشد ہے وہ۔ دل چاہتا ہے نا کہ حضرت سفیان ثوری
رحمت اللہ علیہ فرمان لگے عند ذکر الاولیاء تنزل الرحمہ من السماء، جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کو دنیا جانتی ہے کہ یہ محدث تھے، اور واقعتاً بہت بڑے محدث تھے، حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ بن مبارک۔ دنیا ان کو تو جانتی ہے، ان کے والد کا بھی قصہ معلوم ہے کسی کو؟ بستان المحدثین، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک، بیٹے کا نام عبداللہ اور باپ کا نام مبارک، فرمایا لوگوں پتہ ہے تمہیں یہ مبارک کون تھا؟ یہ ایک غلام تھا، مبارک ایک غلام تھا، اور ترکی کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ میں انہوں نے اس اپنے غلام کو، یہ اس کے غلام تھے، تو اس غلام کو حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے میرے باغ کی نگہبانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ ایک دن وہ تاجر اپنے باغ میں آیا، اس نے کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے مبارک کھٹا انار کھاؤں گا۔ ہر وقت تو آدمی میٹھی چیزیں نہیں کھاتا نا، کبھی کبھی دل کرتا ہے ترش بھی کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھی دو چیزیں نازل کی تھی، من اور سلوہ۔ من جو تھا وہ میٹھا تھا، اور سلوہ جو تھا وہ نمکین تھا۔ تو آج کل ہماری دعوتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، میٹھے میں کیا رکھا ہے، فلان بھی کیا رکھو گے، ہوتا ہے نا، یہ ذکر ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ترش انار کھانے کو جی کر رہا ہے، ترش انار لے آؤ۔ وہ گئے اور ایک درخت سے انار توڑ کے لائے، جب اس کو توڑا، نکالے اس کے دانے، وہ کھانے لگے۔ وہ تو میٹھا تھا، شیریں تھا۔ وہ کہا میں نے تمہیں کہا ہے، نوکر پہ کتنا غصہ آتا ہے آدمی کو، غلام پہ کتنا غصہ آتا ہے، تھے بھی زر خرید غلام۔ میں نے کہا کہ تم تلخ لے آؤ، ترش لے آؤ، اور تم میٹھا لے کر آ گئے ہو، جاؤ دوبارہ ایک اور توڑ کے لاؤ۔ دوسرا توڑ کے لائے تو اس کو جو چکھا وہ بھی میٹھا تھا۔ کہا تمہیں کوئی پہچان نہیں ہے کہ میٹھا کون سا ہے، کھٹا کون سا ہے، تمہیں اس کی پہچان نہیں ہے؟ نوکر پہ غصہ آ رہا ہے۔ تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ نے مجھے اس کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، میں نے کبھی کسی بھی درخت کا پھل آج تک نہیں چکھا۔ میں نے اتنے امانت دار تھے وہ، آج تک اس باغ میں جتنے درخت ہیں میں نے کسی کا پھل نہیں چکھا، اس لیے مجھے کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اس درخت کا میٹھا ہوگا اور اس درخت کا کھٹا ہوگا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ حیران رہ گیا وہ تاجر، اس نے کہا یار تم بڑے امانت دار ہو، میری سوچ سے بھی تم بڑے متقی اور پرہیزگار نکلے، ایک مشورہ تم سے ذاتی کرنا ہے۔ ہمیشہ متقی پرہیزگار لوگوں سے مشورے کرنے چاہیے، ہے میرا گھریلو مشورہ۔ اس تاجر نے کہا ہے میرا گھریلو ذاتی مشورہ ہے، آپ سے کرنا ہے۔ کہا جی آپ اگر مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو مشورہ کر لیں، اس وقت میری بیٹی جوان ہے۔ تاجر بولا میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھے لوگ بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ پرانے عربی لوگوں سے رشتہ کرنا چاہیں گے، وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں،
وہ دیکھتے ہیں حسب و نسب. پرانے عرب کیا دیکھتے ہیں؟ حسب و نسب. خاندان اونچا ہے، عرب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ حسب و نسب کو ضرور دیکھتے ہیں. وہ ہمارے ہاں بھی بعض خاندان ایسے ہیں جی، کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں اصلی تلاش کرو، یہ اصلی بھی ہے یا نہیں ہے. تو کیا کہا؟ عرب میں کرو گے، پرانے عربوں میں کرو گے تو وہ حسب و نسب کو دیکھیں گے، اس بنیاد پر رشتہ کریں گے. اور ایک قوم اس علاقے میں اور بستی ہے، یہودی ہیں. یہودی لوگ جو ہیں یہ مال کے پجاری ہیں. یہودی لوگ کس کے پجاری ہیں؟ مال کے. باقی رہ گئے عیسائی. اس علاقے میں کچھ عیسائی بھی تھے. عیسائی لوگ ظاہری حسن و جمال پر فریفتہ ہیں، اور ایک ہے پکے مسلمان، مخلص مسلمان، متقی پرہیزگار مسلمان. وہ صرف اور صرف دینداری کو دیکھتے ہیں. وہ رشتہ کریں گے تو صرف اور صرف دینداری کی بنیاد پر کریں گے. اب آپ جس میں چاہیں رشتہ کریں. میں نے تو جو مشورہ دینا تھا میں نے دے دیا. کہا گھر جا کر میں بیوی سے پوچھوں گا، مجھے اس سے بھی مشورہ لینا ہے. وہ تاجر گھر گیا، اپنی بیوی کے سامنے بات رکھی. دونوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم یہودیوں میں رشتہ کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم عیسائیوں میں رشتہ کریں. ایسے ہے نا جی، عیسائیوں میں ختم نبوت کے منکر، کافر جو بھی ہے اس سے رشتہ مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا. تو باقی عرب جو پرانے ہیں وہ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں. کیا کریں؟ کہا کہ نہیں، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھو اور دیندار متقی پرہیزگار آدمی تلاش کرو. اس تاجر نے چونکہ پہلے مشاہدہ کر لیا تھا کس کی؟ امانت اور دیانت کا، مبارک کی. تو مشورہ دے دیا بیوی کو، ہے تو یہ ہمارا غلام، ہے تو یہ ہمارا نوکر، لیکن پرہیزگار بہت ہے، متقی ہے، تقویٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اس کے اندر. کیا خیال ہے؟ بیوی نے کہا نہ ہم دولت کو دیکھیں گے، نہ ہم اونچے خاندان کو دیکھیں گے، ہمیں تو مذہب اسلام سے محبت ہے، بس اسلام کی بنیاد پر آپ رشتہ کر ڈالیں. انہوں نے اپنے اس غلام کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اپنی بیٹی کا تاجر نے مبارک سے نکاح کیا. اور جب نکاح ہو گیا تو چونکہ وہ رشتہ دینے والے بھی دیندار تھے اور آگے جس کو دیا گیا وہ بھی اعلیٰ درجے کا دیندار تھا، تو پھر پیدا تو عبداللہ بن مبارک ہی ہونا تھا. اور اللہ کی نظر ہمارے قلوب پر ہے، ہمارے اعمال پر ہے، باقی چیزوں پر نہیں. ان اللہ ینظر الی قلوبکم لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمیں اپنے مذہبی اسلام سے محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذکر و اذکار کے شغل کو جاری ساری رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے ہمدان. اس ہمدان کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے. صحابہ جو ساتھ تھے پوچھا یہ کہ یہ مفردون کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پیارا جملہ ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، مرد ہوں اور عورتیں ہوں، وہ مفردون ہیں، وہ سبقت لے گئے. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرائع الاسلام بہت ہے، اسلام کے احکام بہت ہیں، عبادات نفلیہ بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے کسی ایک کا حکم دے دیں اتشبث بھی، میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا.
اور اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو ایسا کوئی جامع عمل بتا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بعض احادیث میں بے ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، زبان خشک نہ ہو۔ اگر زبان خشک ہو گئی تو دل بھی خشک ہو جائے گا، باقی اعضاء بھی خشک ہو جائیں گے۔ زبان کو تازہ رکھیں اللہ اللہ سے، تو انشاءاللہ یہ اس کے بڑے فوائد ہوں گے۔ یہ اور قرآن کریم میں تو ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور اجر عظیم کی تفسیر جلالین میں ہے، فرمایا هو الجنہ، یہ اجر عظیم کیا چیز ہے؟ یہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی